الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین کا اور اسی طرح قدیر کانفرنس کے بانیان کا دل کی عطا گرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں، اور اسی طرح اپنے معزز مہمانان گرامی کو بھی آج کے اس پرمسرت موقع کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام برحق امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں اور ان کے نائب برحق ولی فقیہ حضرت سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ذلہ کی بارگاہ میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وقت مختصر ہے، فقط دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ امید ہے کہ آپ پوری توجہ اور رہنما کے ساتھ میرا ساتھ دیں گے۔ پہلی بات کہ جب ہمارا نعرہ یہ ہے کہ علی ہمارے ولی ہیں، تو اس ولی کے سب معنی جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے علی کو اپنا ولی کیسے ماننا ہے۔ علی ولی ہے، علی کی ولایت میں شک نہیں ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسا ولی مانا ہے۔ اور دوسری بات اتنی سی کرنی ہے کہ آیے تبلیغ کے اندر، آیہ ولایت کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو کہہ دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچائے گا، تو معلوم ہے کہ یہاں کوئی خطرہ تھا، ہے نا؟ بس 2 سے 4 منٹوں میں 2 منٹ خطرے کی بات، 2 منٹ ولایت کی بات، اور بات تمام ہو گئی۔ میرے بھائیوں، خطرہ کیسے نہ ہوتا کہ اللہ اپنے رسول کو ارشاد فرما رہا ہے کہ جن کے بارے میں آج شیعان حیدر کرار پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، عام مسلمانوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، صحابہ کے نام پر بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ کون بے وقوف ایسا ہے جو صحابہ کو رضی اللہ نہ کہتا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ صحابی کو بھی صحابی ہونا چاہیے، صحابی کو منافق نہیں ہونا چاہیے۔ خطرہ تھا کس بات کا؟ 23 سال تبلیغ ہو گئی، نبی سمجھاتا رہا، بتلاتا رہا، پھر بھی خطرہ۔ ہم کہتے ہیں وہ صحابی رضی اللہ جو رسول سے بھی پیار کرے اور رسول کی آل سے بھی پیار کرے۔ ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ پہلی بات وہ خطرہ کون سا تھا؟ وقت نہیں ہے وضاحت کروں، فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں، حاضر ہیں، موجود ہیں، تو سب مل کر ایک دفعہ نعرہ حیدری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم نے یہی سمجھا تھا یہ صحابہ ہیں، یہ رسول کے دیوانے ہیں، رسول کے پروانے ہیں، اب رسول کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون، اے رسول تیرے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ منافق ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون،
اے رسول تیرے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ منافق ہیں، وہ من اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اے مدینے والے بھی منافق ہیں، فقط منافق نہیں اپنی منافقت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ نعرہ حیدری! تو سمجھ آ گئی، رسول کو بھی پتہ تھا کہ مجھے منافقوں نے گھیرا ہوا ہے، کہیں میں علی کی ولایت کا اعلان کروں اور منافق اکھڑ نہ جائیں، تو کہا میں تجھے منافقوں سے بچائے رکھوں گا۔ تو میں نے آپ کو ساری بات کا خلاصہ دے دیا۔ دوسری بات کہ ہم نے علی کو ولی مانا ہے۔ 5 منٹ ہو گئے، 2 منٹ باقی رہ گئے۔ ہم نے علی کو ولی مانا ہے۔ آپ سے یہ سوال ہے، اپنے آپ سے یہ سوال ہے، یہاں بیٹھے ہوئے مہمانان گرامی سے یہ سوال ہے، ہم نے علی کو ولی زبان سے تو مان لیا، کیا ہمارے کردار میں بھی علی کی ولایت کی جھلک ہے؟ ولی کا مطلب ہے حاکم اور سرپرست۔ الست اولی بکم من انفسکم، میں تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق حاکمیت نہیں رکھتا۔ تو رسول نے پہلے پوچھا، پھر کہا اگر میں حق حاکمیت رکھتا ہوں تو علی بھی حق حاکمیت رکھتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ہماری زندگی پر علی کا حق حاکمیت کتنا ہے۔ آیا ہمارا رہن سہن علی کے نظام ولایت کے چھتری کے نیچے ہے؟ آیا ہمارا نظام تعلیم، آیا ہمارا نظام سیاست مولا کائنات کی نظام ولایت کی چھتری میں ہے؟ اگر ہمارا معاشرہ مولا علی کے نظام ولایت کی چھتری میں ہے، اگر ہے تو پھر ہم علی کو ولی ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا نظام تعلیم، نظام معاشیات، نظام اقتصاد، نظام سیاست، نظام اجتماعیات، اگر کوئی بھی نظام ہمارا علی کی ولایت کے نظام سے مماثلت نہیں کرتا، تو پھر سمجھ لیں زبان سے جتنا مرضی علی ولی کہتے رہے، علی کو پھر ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پس میرے دوستو، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ مولا کائنات کا اپنا رونا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا، کاش میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہوئی ہوتی۔ آخری بات، لیکن آؤ اپنے وقت کے امام کے ساتھ تجدید بیعت کرتے ہوئے اور ولی فقیہ سید مجتبی خامنائی کے ساتھ تجدید عہد کرتے ہوئے کہ ہم انشاءاللہ نظام ولایت امیر المومنین کے لیے کوشش کریں گے، اپنی زندگی میں، اپنے خانوادے میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سیاست میں، اپنی تعلیم میں، اپنی معاشیات میں، اپنی معاشرت میں نظام ولایت امیر المومنین کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک دفعہ تجدید عہد کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری! تو میری بات ختم ہو گئی۔ اصل بات یہ تھی کہ کل تک ہمیں یہ باتیں لگتی تھیں، کل تک ہمیں یہ باتیں لگتی تھیں، لیکن قربان رہبر معظم شہید سید علی خامنائی پر اور اس کے مخلص ساتھیوں پر، جنہوں نے نظام ولایت امیر المومنین کی مثال کو قائم کرتے ہوئے ان کی غیبت کے زمانے میں نظام ولایت فقیہ کو رائج کر کے بتا دیا کہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، مسائل بھی اپنا ہے، نظام تعلیم بھی اپنا ہے،
سب کچھ اپنا ہے. تم ایک دفعہ نظام ولایت امیر المومنین کی چھتری کے نیچے آ جاؤ اور کسی فقیر کو اپنا ولی مان لو کہ جو نظام ولایت امیر المومنین کو جانتا ہو, تو پھر نہ تمہیں دنیا میں کوئی مشکل ہے نہ رہنے میں کوئی مشکل ہے. تم اپنا سب کچھ کر سکتے ہو. اور پاکستان کے اندر بھی اسی بات کی ضرورت ہے. 13 جون مینار پاکستان پر بروز ہفتہ 13 جون کو اپنے اسی شہید کے ساتھ تجدید عہد کرنے کے لیے, اپنے وقت کے امام کے ساتھ تجدید بیعت کرنے کے لیے ہم سب کو مینار پاکستان پہنچنا چاہیے. اور اگر جو نہیں پہنچ سکتا تو وہ تعاون کرے, وہ چندہ دے, تاکہ جو جا سکتے ہیں ان کو لے کر جایا جا سکے. آپ سب کو بھرپور آمادہ اور تیار ہو کر 13 جون کو مینار پاکستان پر حاضر ہونا چاہیے, تاکہ ہم نظام ولایت امیر المومنین کے لیے ایک اجتماعی کوشش کر سکیں گے. تو آؤ, آپ اس بات پر آمادہ ہیں کہ 13 جون کو ہمیں پہنچنا چاہیے. تو پھر سب مل کر لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد.